حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، آمین رب العالمین۔ تمام تعریفیں بزرگ بڑائی کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار مدبر مشکل کشا حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، ورخطا سے لا ریب ہے۔ درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج المعراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام اور پس سے پردہ سننے والی اسلام کی معزز و معتبر خواتین، یہ اللہ کا فضل اور کرم احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے امت محمدیہ میں پیدا فرمایا۔ اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے سوچنے اور سمجھنے کی توفیق سے نوازا۔ اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے خوشی اور غم میں سوائے اس کے کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہ بنایا۔ عزیزان محترم، جس طرح سے آپ تمام اس بات سے باخبر واقف ہیں کہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جمعے کے دن وہ پیغام دل نشیں امت محمدیہ کو دیا جائے جس کے ذریعے سے اس کی روحانیت کو طاقت ملے، اس کے ایمان کو تازگی ملے، اس کی بد اخلاقی اخلاق میں تبدیل ہو جائے، اور ہر جگہ اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہو جائے۔ ہماری کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ جمعے کے دن ان باتوں کو امت محمدیہ کے سامنے رکھا جائے جس کے ذریعے سے ہم آنے والے حالات اور مصائب کا مقابلہ اور سامنا کرنے کی تیاری کریں۔ کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ جمعے کے دن ایسا پیغام دل نشیں دیا جائے جس کے ذریعے سے بھولا ہوا سبق ہمیں یاد آ جائے۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ امت محمدیہ کو وہ حوصلہ دیا جائے جس کے ذریعے سے یہ دشمن کا خلاصہ مقابلہ کر سکے انشاءاللہ۔ اسی ضمن میں ہر جمعہ ایک عنوان آپ کے سامنے لایا جاتا ہے، اور قرآن اور حدیث کے درمیان میں صحابہ کے واقعات کے ذریعے سے بہادروں کے واقعات سنا کر
آپ کو ابھارنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر ان حالات میں بھی میں اور آپ اپنے آپ کو ان حالات میں سنبھالنے کی اگر کوشش نہیں کریں گے تو پھر یاد رکھنا، جس طریقے سے تاریخی عمارات صرف ہمارا نشان بن کر کے رہ گئے، اس سے کوئی عبرت لینے والا نہیں، اس سے کوئی نصیحت لینے والا نہیں۔ ہم بھی اپنے آنے والی نسلوں کو یہی دے کر جائیں گے کہ بس اسلام ہے، اسلام یہ ہے، طہارت کا طریقہ یہ ہے، روزہ ایسا رکھنا ہے، اللہ یہاں ہے، نبی کا مقام یہ ہے، قرآن یہ سکھاتا ہے، آپس میں ایسے رہنا ہے، ماں باپ کے قدموں تلے جنت ہے، تم جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو تو تم اپنے یہ کام یہ کرنا ہے۔ بس یہیں تک اس امت کو تم محدود رکھ کر کے چلے جاؤ گے تو یہ آنے والی نسلیں جتنی رہیں گی یہ میرے اور آپ کے لیے پریشان کن ثابت ہوں گی، اور میدان حشر میں ہماری آنے والی نسل میرا اور آپ کا گریبان پکڑ کر کہے گی کہ ہائے، ایک صحابی کی سیرت اگر بیان کر دیے ہوتے تو بہتر ہوتا، کہ میرے صحابہ کے واقعات کو ہمارے سامنے رکھ دیے ہوتے تو بہتر ہوتا، میرے نبی کی بہادری کے واقعات کو میں ہمارے سامنے رکھ دیے ہوتے تو بہتر ہوتا۔ ہم نے وہ سب کچھ نہیں کیا۔ کوزے میں پانی بھرنے کا واقعہ تو مسلمانوں کو یاد ہے، دیوار کے چلانے کا واقعہ تو جھوٹا مسلمانوں کو یاد ہے، جو ہے کسی اناج ساگر کو لوٹے میں بھرنے کا واقعہ تو ہمیں یاد ہے، کسی کا جوتا 1 مہینے کے بعد اڑ کر ہوا میں آ کر لوگوں پر ٹپکنے کا واقعہ تو ہم نے سنا دیا۔ ہم نے اس امت کو وہ نہیں سنایا جو سنانا چاہیے تھا، جو میرے آقا نے اپنے جاننے اور ماننے والوں کے سامنے بات کو رکھ کر کہا تھا، اور وہ صحابہ کرام تھے جو نڈھال ہو چکے تھے اسلام سے پہلے، جو کمزور ہو چکے تھے، کچھ حالات کا مقابلہ کرنے کی ان کے اندر کوئی جستجو نہیں تھی۔ ان صحابہ کرام کو، ان انسان کو، ان کے اندر انسانیت بھر کے میرے آقا نے وہ مجاہد بنا دیا، وہ مجاہد بنا دیا کہ تعجب خیز بات ہے کہ میرے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جب روم کی طرف چہل قدمی کرتے ہیں اور روم پر چڑھائی کا ارادہ وہ کرتے ہیں، 8000 کی فوج ہے ان کے ساتھ میں، 8000 کی فوج کو لے کر ایک سپہ سالار جنگ لڑنے کے لیے چلے جاتا ہے اور رومیوں کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو رومیوں کے سروں کا وہ سمندر، وہ ٹھاٹے مارتے ہوئے وہ آوازیں، وہ تیر اور کمان، وہ نشتر، وہ ہاتھی اور گھوڑے دیکھ کر کے خالد بن ولید کا ماتھا ٹھنکا، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے پلٹ کر صحابہ سے مشورہ کیا، کہا کہ بتاؤ اے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، کیا کیا جائے؟ اتنا بڑا لشکر ہے، کتنا لشکر ہے معلوم کر کے آؤ۔ ایک صحابی لا کر جستجو کر کے معلوم کرتا ہے تو پتا چلتا ہے 1.5 لاکھ کا لشکر ٹھہرا ہوا ہے، سامنے تمام کے تمام ساز و سامان کے ساتھ ہے، ادھر 8000 کی نہتی فوج، معمولی سی فوج خالد بن ولید کے ساتھ ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کیا کیا جائے؟ امیر المومنین کو خط لکھا جائے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین ہیں، خلافت کے عہدے پر براجمان ہیں، اللہ اکبر۔ خالد بن ولید سپہ سالار نے خط لکھا خلیفہ کے نام، اس میں تمام باتوں کا تذکرہ کر دیا گیا اور بتا دیا گیا، سمجھا دیا گیا کہ یہ حالات ہے، اے خلیفہ جو آپ کا حکم ہو، ہم کیا کرنا چاہیے؟ معمولی 8000 کی فوج ہے 1.5 لاکھ کے سامنے، اگر گتھم گتا ہوا جاتا ہے تو یہ 8000 کی فوج تو یوں ہی ختم ہو جائے گی۔ جو آپ کا مشورہ ہو، یا آپ کے پاس کوئی کمک موجود ہو، کوئی فوجی موجود ہو، کوئی لڑنے والے اور موجود ہیں صحابہ کرام، تو ان کو فوری زیادہ سے زیادہ تعداد میں ہمارے پاس بھیج دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ ذرا اس منظر کو میرے عزیز نوجوان ساتھیوں اپنے نگاہوں میں بسا کر کے رکھنا، اپنے کانوں سے سن کر ان باتوں کو اپنے دل میں جگہ دے دینا اور جانچنا پرکھنا کہ کلمہ ان کا بھی وہی تھا، میرا بھی وہی ہے، رسول ان کا بھی وہی تھا، میرا بھی وہی ہے، اللہ ان کا بھی وہی تھا، میرا بھی وہی ہے، قرآن ان کا وہی تھا، میرا بھی وہی ہے، نمازیں ان کی وہی تھی، میری بھی وہی ہے۔ پھر کیا بات ہے کہ آج میں اور آپ پسپا ہو رہے ہیں، آج میں اور آپ بکھر رہے ہیں، میں اور آپ ٹوٹ رہے ہیں، میں اور آج پریشان ہو رہے ہیں، دشمن ہتھ کنڈوں پر ہتھ کنڈے
चलता जा रहा है, चाल पे चाल चलता जा रहा है। कभी नौजवान बच्चियों के जिस्म से बुर्खों को उतारने की साजिश चल रही है, कभी उलमाओं को जेल की सलाखों में डालने की बात चल रही है, कभी नौजवानों को खामा-खा के केसों में फंसाकर जेलों में डालने की बात चल रही है, कभी मदरसों को ताले डालने की बात चल रही है, कभी मसाजिद को तोड़ने की बात चल रही है, कभी कब्रिस्तानों को बर्खास्त करने की बात चल रही है। इन हालात में मैं और आप हैं कि चुप्पी साधे हुए हैं, चुप्पी साधे हुए हैं। इतनी खामोशी हरगिज अच्छी नहीं है अजीजान मोहतरम, ये तुम्हारे अमल के लिए भी अच्छी नहीं है, तुम्हारी जिंदगी के लिए भी अच्छी नहीं है, ये तुम्हारी सेहत के लिए भी अच्छी नहीं है। अगर ये खामोशी लेकर जीना चाहते हो तो तुम फिर अपने मजहब को तब्दील कर लो और कहो कि मैं मुसलमान रहता हूं और मैं खामोश रहूं, ये मुमकिनात में से नहीं हो सकता। मैं मुसलमान हूं, मैं कुछ बोलने के इख्तियार रखता हूं। इसलिए कह रहा हूं अजीजान मोहतरम कि आज उम्मत मोहम्मदिया का हाल तो ये बता दिया गया है, कोई इसका रहबर नहीं, कोई इसका रखवाला नहीं, कोई इसका रहनुमा नहीं। हर इंसान चाहता है कि मैं अपनी जिंदगी को मजबूत बनाकर जी लूं, मेरे तक कोई परेशानी या मुसीबत ना आए। ये मुसलमान की सोच और फिक्र रह गई है। उधर भी वही मामला था। खालिद बिन वलीद हालात को देखकर कह सकते थे कि नहीं अभी लड़ना नहीं है, सेहत जो खराब हो जाएगी, हालात बिगड़ जाएंगे, पूरी फौज खत्म हो जाएगी, तमाम तर हालात बिगड़ जाएंगे। लिहाजा इतनी बड़ी फौज के सामने ये मामूली फौज लड़ नहीं सकती। मेरे खलीफा को खत लिखा गया, मेरे खलीफा को खत लिखा गया। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने खत को लिया और खालिद बिन वलीद सिपह सालार का खत पढ़ता है जिसमें मशावरती बातें भी लिखी गई थी। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब खत को पढ़ा, देखा, उमर बिन खत्ताब मुस्कुराने लगे। साहबा पूछने लगे जो साथ में थे, मुख्तसर साहबा थे, हर साहबी अपनी जिंदगियों को छोड़कर, बीवी बच्चों की फिक्र छोड़कर कार्नरों पर, मुल्कों में इस्लाम के परचम को लहराने दौड़ गया था। आज तुम मामूली तिजारत नहीं छोड़ सकते, मामूली वक्त नहीं निकाल सकते, मामूली जिंदगी सुधार नहीं सकते। फना होने का यकीन जरूर है, लेकिन इस्लाम पर आंच आ रही है, मैं किनारे पे बैठ के तमाशा देखता रहूंगा, ये हाल तो मेरा और आपका है। अमीरुल मोमिनीन ने खत लिया और खत को बड़े गौर से पढ़ा और मुस्कुराने लगे और अपने सीधी जानिब नजरों को घुमाया तो क्या देखते हैं कि दो मायानाज साहबी बैठे हैं, हजरत तलहा बैठे हैं, हजरत जुबैर बैठे हैं। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। ये जज्बा आना है हमारे अंदर, ये ताकत आना है हमारे अंदर, ये जुस्तजू आना है हमारे अंदर, ये क़ुव्वत और ताकत आना है हमारे अंदर, ये ईमानी पावर आना है हमारे अंदर, ये अल्लाह से मोहब्बत होना है हमारे अंदर, ये नबी के साथ वफादारी का सबूत होना है हमारे अंदर। उमर बिन खत्ताब पलट कर देखते हैं तो तलहा बैठे हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हैं। इशारे से कहा कि खड़े हो जाओ। दो साहबी, 1.5 लाख का लश्कर, 8,000 की जमात मौजूद है। अल्लाहु अकबर। दो साहबियों को खड़ा किया, कहा गया हो, एक खत लिखा खालिद बिन वलीद के नाम और कहने लगे उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कहे खालिद कबक मांग रहे हो, फौजी मांग रहे हो, तादाद मांग रहे हो, लोग भेज रहा हूं तुम्हारी खिदमत में, कमक तादाद फौजी, जीत जाओगे इंशाअल्लाह ये जंग। खत में लिखा तलहा और जुबैर आ रहे हैं और फखरिया जुमला मेरे खलीफा ने लिखा और मेरे और आपके नाम ये पैगाम जिंदगी भर के लिए दिया। उमर बिन खत्ताब लिखते हैं उस खत के अंदर, क्या खालिद परेशान ना हो, अल्लाह हमें नाकाम नहीं करेगा। जिस जंग के अंदर तलहा और जुबैर शामिल हो जाते हैं, अल्लाह उस जंग को कभी हराता नहीं। तुम पे है फख्र, करूं मैं तुम पे, करूं तुम्हारी जवानियों पे मैं फख्र। इतना चीखता है आपका भाई, ये हर जुमा तैयारी करके आके तुमको सुनाता है, ये आवाज कहां से कहां जाती है, तुम उसको अंदाजा नहीं है इसका। तुम सुनते हो, मजे लेते हो, घर को चले जाते हो, तूफे तुम्हारी जवानियों पे। जाओ जहन्नुम में, हमको क्या करना है, हमारा मिशन तो चलता रहेगा इंशाअल्लाह। जो शामिल होना चाहता है इसमें वो दिल खोल कर आए, वक्त निकाल कर आए, माल है तो माल लेकर के आए, जरूरत है अभी, नहीं तो याद रखना
آئندہ کی زندگیاں پشیمانی میں گزر جائیں گی۔ دو صحابی اٹھے، اللہ اکبر، کیا تمہارے جیسے جوان صحابیہ کی بات ہو رہی ہے؟ یہ تمہاری جیسی جوانیوں کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں، جن کی زندگیاں جنگ لڑتے لڑتے گزر گئی، جن کے جسم پر اللہ نے دشمنوں کی تلوار کے ایسے ضربات لگائے کہ قیامت کے دن میں اور آپ دیکھ کر اف کریں گے، جن کے چہروں پر دشمن نے وہ ضرب لگایا تھا کہ صاف ستھرا چہرہ ان کا جو ہے نا ٹانکے پڑے ہوئے تھے ان کے چہرے کے اوپر، ایسے زخم ان کے پیشانیوں پر، ان کے سروں پر، ان کے پیٹوں پر، ان کے جسموں پر کیوں لگایا تھا؟ کیوں لگایا تھا؟ کیا وجہ تھی؟ وہ صحابہ کرام اٹھتے ہیں، اپنے ہاتھ میں خط کو لیا، آگے بڑھے، روم کی سرزمین کے کنارے پہنچتے ہیں۔ خالد بن ولید انتظار ہیں کہ خلیفہ کا خط نہیں آیا، کیا کیا جائے؟ دشمن للکار رہا ہے، کیا کیا جائے؟ دو صحابی خط کو لے کر آئے اور سپہ سالار کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ سپہ سالار نے فخر سے پوچھا، کہاں ہے فوج؟ کہاں ہے کمک؟ میں سمجھ رہا تھا بہت بڑی جنگ خفیر آئے گا۔ دونوں صحابہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور خط سپہ سالار کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ سپہ سالار خط کو ہاتھ میں لیتا ہے اور مضمون کو پڑھتا ہے، اللہ اکبر۔ وہ سپہ سالار بھی کیا اللہ پر یقین رکھنے والا، وہ جو سروں پر یقین نہیں رکھتا تھا وہ اللہ پر یقین رکھنے والا تھا۔ وہ صحابی نیل کو آسمان کی طرف نگاہوں کو اٹھاتا ہے اور نعرہ تکبیر بلند کرتا ہے۔ 8000 کا مجموعہ کھڑا ہوا ہے پیچھے، خالد بن ولید دو صحابہ کو لیا ہوا، طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پہلو میں کھڑے ہوئے ہیں، خط ہاتھ میں پکڑا ہوا سپہ سالار نگاہوں کو نیلگو آسمان کی طرف اٹھایا، کہا کہ تکبیر۔ 8000 صحابہ کرام نے لبیک کہتے ہوئے کہا، اللہ اکبر، اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوا۔ سامنے دیکھا گیا کہ رومی جو لوگ آئے تھے لڑنے کے لیے ان کی صفوں میں اللہ نے انتشار پیدا کر دیا۔ خالی تکبیر کی گونج میں 1.5 لاکھ کی فوج میں ہلچل پیدا کر دی۔ لڑے نہیں، مارے نہیں، کوئی تلوار نہیں بتائی، بلکہ اپنے نعرے کی گونج سے 1.5 لاکھ کا لشکر چشم فلک نے اس منظر کو دیکھا، فرشتوں نے آسمان سے اس منظر کو دیکھا، زمین گواہ بنا دی گئی کہ رومیوں کا لشکر تتر بتر ہو رہا ہے۔ وہ خط پڑھتے ہیں، خالد بن ولید باواز بلند 8000 صحابہ کو سنا دیا اور کہا کہ خلیفۃ المومنین کہتے ہیں کہ جس میں میرے طلحہ اور زبیر شامل ہوتے ہیں جنگ میں، اللہ اس جنگ کو کبھی ہارنے نہیں دیتا، اور آج یہ دو مایہ ناز سپاہی 1.5 لاکھ کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ تو تھی ایمانی حرارت، یہ تو تھی اللہ کا ڈر ان کے سینے میں، یہ تھا نبی سے محبت کا اشارہ ان کے سینے میں۔ اللہ اکبر! دو صحابی تیار ہوئے، سب سے آگے تلوار لے کر یہ دو صحابی نکلتے ہیں۔ 8000 کا مجموعہ لگا ہوا ہے، شام میں 1.5 لاکھ کا لشکر ہے۔ اللہ اکبر کے نعروں کو لے کر صحابہ کرام گھس جاتے ہیں صفوں کے اندر۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ نے وہ عظیم کامیابی میرے صحابہ کرام کو دی، وہ خط کی لاج رکھ لی، وہ صحابہ کی لاج اللہ نے رکھ لی کہ چند ہی گھنٹوں کے بعد دیکھا گیا کہ 80,000 سے زیادہ رومیوں کو وہ صحابہ کرام قتل کر چکے تھے، اور باقی جو تھے میدان چھوڑ کر جنگ ہارنے کا اعلان کر کے چلے گئے تھے۔ اللہ اکبر! تمہیں کیا ہو گیا ہے آخر؟ کبھی تمہارے قرآن کے خلاف کوئی بدتمیز، ناپکار، متعدی، ناجائز اولاد آیتوں کو تبدیل کرنے کی بات کرتا ہے، میں اور آپ بیٹھ کر سوشل میڈیا پر کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ ارے یارو، یاد رکھنا اس بات کو، تم سمجھتے ہو کہ تم صرف بیٹھ کر اللہ سے دعا کرتے رہو گے تو اللہ غیبی مدد تمہارے لیے دے گا، ممکنات میں سے نہیں ہے۔ عزیزان محترم، میرے نبی نے میدان بدر کے اندر اتر کر اللہ سے پھر دعا کی کہ اللہ اب آ گئے ہیں، نہتے لوگوں کو لے کر آیا ہوں، یا اللہ تلواریں نہیں ہیں ان کے پاس، جسم پر پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، مال بھی ان کے پاس نہیں ہے، یا اللہ ننگے پیر آ گئے ہیں، سواریاں بھی نہیں ہے، یا اللہ اسلام کو بچانے آئے ہیں۔ میدان کاز میں اتر کر میرے نبی نے سجدہ ہو کر کے دعا کی اور کہا کہ اللہ آج یہ جماعت ناکام ہو جائے گی، قیامت تک اسلام کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے غیبی مدد آسمان سے پر فرمائی
اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہتی جماعت ہے، کوئی فکر کی بات نہیں ہے، ہم کن کے مالک ہیں، فیاکن کے مالک ہیں، ہم کو معلوم ہے غیبی مدد کیسے کرنا ہے۔ تم میدان کاز میں آ گئے ہو، اگر تم گھر میں بیٹھ کے دعا مانگتے تو ہم تمہاری دعا کو کبھی قبول نہیں کرتے، نہ تمہاری دعا کو ہم کبھی قبول کرنے والے تھے۔ اب تم آ چکے ہو جانوں کا نذرانہ دینے کے لیے، بچوں کو یتیم کرانے کے لیے، بیویوں کو بیوہ کرانے کے لیے، ماں باپ کے سر سے سایہ کو ختم کرنے کے لیے، اپنی تجارت کو فنا کرنے کے لیے، ہم سے تجارت کے لیے آئے ہو، ہم سے جو ہے مدد مانگنے کے لیے آئے ہو۔ میدان کاز میں میرے نبی نے مدد مانگی، اللہ نے 1000 فرشتوں سے مدد فرمائی۔ اور تمہارا حساب کیا ہے؟ تم کہتے ہو کہ بس مسجد میں بیٹھا رہوں گا، اللہ کا ذکر کروں گا، یا تو پھر میں جو ہے اللہ کی مدد مانگوں گا، یا تو دیوان خانے میں بیٹھا رہوں گا، یا تو تجارت کاروبار کرتا رہوں گا، تولتا رہوں گا، مال جمع کرتا رہوں گا، اور اللہ سے مدد چاہوں گا کہ اللہ کسی بچی کی عصمت ریزی ہو چکی ہے، اب اللہ تو اس کے لیے مدد کر دے، تو کیا اللہ تمہاری مدد کرے گا؟ کیا اللہ کی مدد شامل حال ہوگی؟ نہیں عزیزان محترم، اس زبان کو بلند، آواز کو بلند اگر کرنا ہے تو حکمت عملی اختیار کرنا پڑے گا، تم کو آگے آنا پڑے گا، جلسے و جلوس میں شامل ہونا پڑے گا، اپنی آواز کو نعروں کے ذریعے سے بلند کرنا پڑے گا، سامنے والے کو سمجھانا پڑے گا مسلمان سرزمین پر زندہ ہے، نبی کا امتی زندہ ہے، جنت کا چاہنے والا زندہ ہے۔ اے اللہ تو اگر اس مرحلے کے اندر مجھے موت اگر دیتا ہے تو میں شہید کہلاؤں گا، اس مرحلے کے اندر تجھے مجھے زندہ چھوڑتا ہے تو میں غازی کہلاؤں گا۔ آواز تم بلند تو کرو، آواز تو اٹھاؤ تم کبھی۔ کتنے روز حالات شہر کے بدلتے جا رہے ہیں کہ غیر مسلم لڑکے مسلمان لڑکیوں کو اپنی گاڑیوں پر بٹھا کر اپنے بستروں کی زینت بنا رہے ہیں۔ کوئی مسلمان بچہ اگر اسے جا کر روکتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ تو طالبانی نظام قائم کرنا چاہتا ہے۔ ارے کون طالبان نہیں جانتا ہے کوئی مسلمان طالبان کو؟ اگر جانتا ہے مسلمان تو اسلام کو جانتا ہے، نبی کو جانتا ہے، صحابہ کو جانتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو جانتا ہے، قرآن کو جانتا ہے، قرآن کے قانون کو جانتا اور مانتا ہے۔ یہ اصول ہم دنیا کو سمجھانا تھا، لیکن قانون یہ بنا دیا گیا کہ اب کوئی بھی نوجوان، خواہ تمہاری بہن کیوں نہ ہوتی ہو، تمہاری بیٹی کیوں نہ ہو، تمہاری ماں کیوں نہ ہو، تمہاری بھاوج کیوں نہ ہو، خاندان کی کوئی لڑکی کیوں نہ ہو، وہ جوان لڑکی اگر کسی غیر مسلم کے ساتھ رنگ رلیاں مناتی ہے تو تم سے یہ اختیار ختم کر دیا گیا۔ اب تم اٹھ کر کے اس کے خلاف نہیں بول سکتے، اب تم اٹھ کر کے آواز کو بلند نہیں کر سکتے۔ آخر یہ کیوں ہوا؟ یہ کیوں ہوا عزیزان محترم؟ ہمارے سے اونچا طبقہ علماء کا ہوتا ہے، علماء کی عزت الحمدللہ، کوئی علماء کی بے عزتی کرنا نہیں چاہتا، لیکن علماء اپنی ذمہ داری کو بھی سمجھے، اپنی ذمہ داری کو جو ہے سمجھ کر اس کو معاشرے میں وہ نظام قائم کرے۔ آج ہر عالم کے منہ پر پٹی لگی ہوئی ہے، کیا بہانہ مل گیا ماسک کے لگانے کا؟ اس ماسک کو نکال کر مسلم علماء نے اپنے منہوں پر ٹیپ چپکا لیا ہے۔ معاشرے میں کچھ ہوتا رہے، نگاہوں سے دیکھتا رہوں گا لیکن زبان نہیں کھولوں گا۔ زبان اگر کھولوں گا تو بدنام ہو جاؤں گا، زبان اگر کھولوں گا تو پھر پرشاسن سے مقابلہ ہوگا، زبان اگر کھولوں گا تو حالات بدلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ غور کرنا عزیزان محترم، یہی خاموشی میں آج آپ سے کھل کے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نوجوان ساتھیوں، تمہاری ذمہ داری ہے، یاد رکھو تم، ہم نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ ہر نوجوان 1-2 گھنٹے ہمیں اخلاقیات سیکھنے کے لیے دیے، سیرت طیبہ سیکھنے کے لیے دیے، قرآن کی آیتیں سیکھنے کے لیے دیے، احادیث معلوم کرنے کے لیے دیے، دوسروں کی مدد کیسے کرنا چاہیے سیکھنے کے لیے دیے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی اسی منبر سے کہا تھا کہ یہاں کا بیٹھنے والا ہر نوجوان ہر دن آ کر کے 2 گھنٹے ہمیں دے تاکہ اس کو ہم پکا اور سچا مسلمان بنا سکے۔ لیکن کہاں ہے آپ کے پاس فرصت؟ کسی کو نوکری سے فرصت نہیں ہے، کسی کو پیسے گننے سے فرصت نہیں ہے، کسی کو دکان سے فرصت نہیں ہے، کسی کو جو ہے نا چیٹنگ سے فرصت نہیں ہے، کسی کو جو ہے نا کسی کی زندگی میں جھانکنے سے فرصت نہیں ہے۔ ہر نوجوان اپنی اپنی زندگیوں میں تباہ و برباد ہو کر کے رہ گیا۔ ایک تاریخی بات آپ کے سامنے آج رکھنے کی جرت اور کوشش کر رہا ہوں، تم پڑھتے نہیں نا ساری چیزیں، یہ جو آ گیا بلا تحقیق کے آگے فارورڈ، آسان مسئلہ ہو گیا نا۔ انگوٹھے کا تو کام ہے، انگوٹھے کا تو کام ہے، جو آیا اس کو آگے بڑھاؤ۔ استغفر اللہ ربی، یہ حالات
یہ واقعات اسلام کے تعلق سے کوئی نئے نہیں ہیں، یہ وجوہات اسلام کے تعلق سے کوئی نئے نہیں ہیں۔ ہر دور میں اسلام پر ظلم ہوتا رہا، لیکن اس کے باوجود آج اسلام ساری دنیا میں دوسرے نمبر کا مذہب ہے۔ ہونا تو ایک نمبر کا چاہیے تھا، لیکن میرے اور آپ کی بدتمیزیاں، اسلام سے لاشعوری، اسلام سے دوری، مسجدوں کو جمعے میں بھرنا، فجر میں مسجدوں کو خالی رکھنا، جب یہ نظام ہمارے اندر پیدا ہوا تو عیسائیت نے نمبر 1 جو ہے مذہب کا خطاب جیت لیا۔ شرم ہے تمہارے واسطے، شرم ہے ہمارے واسطے، ہم سب مرد اور عورتوں کے لیے شرم ہے کہ اسلام نمبر 1 مذہب ہونا چاہیے تھا اس کائنات کا، لیکن آج نمبر 2 مذہب اسلام ہو گیا اور عیسائیت نمبر 1 پہ آ گئی۔ کیوں ہوا آخر؟ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ اس کے چند وجوہات یہ ہیں کہ عیسائیت کے جو مالدار لوگ ہیں اپنے مذہب کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کے پرچار کے لیے یہ نہیں سوچتا کہ 10 روپے دوں گا 20 روپے دوں گا، نہیں سوچتا، بلکہ دل کھول کر اپنے مسلک کے، اپنے مذہب کے پرچار کے لیے خرچ کرتا ہے، وقت لگاتا ہے، علم لگاتا ہے، تعلیم لگاتا ہے، ہر وہ شے لگاتا ہے، تو وہ مذہب آج نمبر 1 بن گیا۔ تم کو احساس نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے فخر سے اپنے صحابہ کرام کے سامنے کہا تھا کہ اے میرے ساتھیوں، میں فخر کرتا ہوں اپنے امتیوں کو دیکھ کر کہ بنی اسرائیل سب سے بڑی قوم اس کائنات میں آئی تھی، لیکن میں اس دنیا میں سب سے آخر میں آ رہا ہوں، لیکن میں میدان حشر میں دیکھوں گا کہ سب سے زیادہ میری امت میدان حشر میں رہے گی۔ کون سی امت رہے گی بھائی؟ یہ نمازوں کو چھوڑنے والے، یہ داڑھیوں کو موڑنے والے، یہ گانوں کے سننے والے، یہ شادیوں میں ناچنے والے، یہ جوڑے کی رقم لینے والے، یہ بے نمازی رہیں گے، یہ گالیاں دینے والے رہیں گے، یہ قتل ناحق کرنے والے رہیں گے، یہ سود پہ کھانے والے رہیں گے، یا جدھر ادھر کے منہ مارنے والے رہیں گے، یا جھوٹ بولنے والے رہیں گے؟ کون امتی اللہ کے نبی کے ساتھ رہے گا جس پر میرے نبی نے فخر کیا تھا کہ قیامت میں میری امت سب سے زیادہ رہے گی؟ آج دنیا میں ہی میں نے اپنے نبی کے فخر کو چکنا چور کر دیا۔ کیا منحوس چہرہ لے کر نبی کے سامنے جاؤ گے؟ کیا نبی پوچھیں گے کہ میں نے فخر کیا تھا کہ میری امت سب سے زیادہ رہے گی، لیکن تمہارے کارناموں نے عیسائیت کو اونچا مقام دے دیا اور اسلام کو نیچے کر دیا؟ کیا منحوس شکل لے کر کے میں جو ہے کوثر کے پیالہ لینے کے لیے تم جاؤ گے؟ کیا منحوس چہرہ لے کر کے تم نبی سے اپنی شفاعت کو جو ہے درخواست کرنے جاؤ گے؟ کیا تمہاری ان باتوں کو قبول کیا جائے گا؟ کیا تمہاری ان باتوں کو لیا جائے گا؟ ناممکن سی بات ہے عزیزان محترم۔ یاد رکھنا، جو حالات آج ہندوستان کی سرزمین پر چل رہے ہیں، جو حالات ہندوستان کے ریاستوں میں چل رہے ہیں، تو دشمن اپنا سر اٹھا کر مسلمانوں کو ایک فٹ بال کی طرح استعمال کر رہا ہے۔ جس کا جی چاہا لات مار کر یہ گول میں ڈھکل دیا، جس کا جی چاہا لات مار کر اس گول میں ڈھکل دیا۔ ارے ہم اس ٹیم کے کیپر بھی نہیں ہیں، کیپٹن بھی نہیں ہیں، ہم اس کائنات کو چلانے والے امپائر ہیں، امپائر۔ ہمارے اشارے پر سب کچھ ہونا چاہیے تھا، لیکن آج سب کے اشارے پر ہم چل رہے ہیں، تو تمہاری امپائری کو چیلنج کر دیا گیا، تمہاری امپائرنگ کو چیلنج کر دیا گیا، تم کو وہ کھلاڑی بنا دیا گیا 5 میں بھی شامل نہیں، 10 میں بھی شامل نہیں، ایکسٹرا پلیئر کے طور پر تم کو رکھا گیا کہ بازو رہو بابو، کھیلنا نہیں، تم بازو بیٹھے رہو، کوئی ہمارا پلیئر زخمی ہوگا تو تم کو بلانے کی جرت کریں گے، تمہارا حال تو یہ بنا دیا گیا۔ آخر کدھر جا رہی ہے تمہاری جوانیاں دوستو؟ کدھر جا رہی ہے؟ کبھی اسلام کی تاریخ پڑھو، کبھی صحابہ کے واقعات پڑھو۔ تم اگر نہیں پڑھ سکتے نا، آؤ ہم تمہیں سناتے ہیں انشاءاللہ، روز تم وقت اور روز سنائیں گے انشاءاللہ، سمجھائیں گے تمہیں تمہارے جینے کا مقصد کیا ہے، صحابہ کرام کے جینے کا مقصد کیا تھا، رسول اللہ نے کیا نظام قائم کیا تھا، اور ہم نے اس نظام کو اپنے پیروں تلے کیسے رون دیا، ہم سمجھائیں گے تمہیں انشاءاللہ۔ وہ عورتیں تھیں صحابہ کرام کی بیویاں، وہ عورتیں تھیں صحابہ کرام کی بیٹیاں، وہ معصوم بچے تھے صحابہ کرام کے، جنہوں نے اسلام کے خاطر اپنی گردنوں کو پیش کر دیا، اپنے نفسوں کو پیش کر دیا، اپنی بھوک کو پیاس کو پیش کر دیا، اپنے پیروں میں چپل نہیں پہنا، گرم ریت پر چلتے ہوئے اسلام کے پرچم کو سر بلند کر دیا۔
اور آج تم نرم نرم صوفوں پہ بیٹھ کے اسی اسلام کے پرچم کو اپنے پیروں تلے اپنی نفسانی خواہشات کے تلے روند رہے ہو. کدھر زندگی جا رہی ہے؟ آج وقت ہے عزیزان محترم، آج وقت ہے آپ کے پاس، ورنہ حالات اتنے تنگ کیے جا رہے ہیں، ایسے ایسے قانون اس سرزمین پر بنائے جا رہے ہیں کہ مسلمان رہنے پر سوچنا پڑے کہ میرا مذہب کیا ہے میں کیسے بتاؤں، میری شکل و صورت کیا ہے میں کیسے بتاؤں، میری عبادت گاہ کا پتہ میں کیسے کس کو دوں. یہ حالات تمہارے بنائے جا رہے ہیں. اگر آج تم یہ خاموشی کو توڑ کر اپنی زبان کو تم اونچا نہیں کرو گے، اگر یہ خاموشی کو توڑ کر تم اپنی آواز کو بلند نہیں کرو گے، اپنے جو نا حقوق کو منوانے کے لیے ہاتھ سے زبان سے اگر جب تک تم ان باتوں کا مقابلہ نہیں کرو گے تو یاد رکھنا عزیزان محترم، کل یہ آپ کا بھائی مرنے والا ہے، آپ بھی مرنے والے ہیں، لیکن مرنے کے بعد جو زندگی ہوگی وہ زندگی کو بہتر اگر بنانا ہے تو آج اسلام کے بارے میں سوچنا شروع کر دو. آج اسلام کی سربلندی کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں، اس کے لیے کچھ تو تم حکمت عملی تیار کرو. کیسے قرآن میری زبان پر آ جائے، کیسے نبی کی سیرت میرے عمل میں آ جائے، کیسے صحابہ کے وقت جو ہے جذبات میرے اندر آ جائے، کیسے اسلام کا قانون میرے کچے پکے گھروں میں داخل ہو جائے، میری عورتیں کیسے اسلام پر چلنے والے بن جائے، میرے بچے کیسا اسلام کو چاہنے والے بن جائے. اگر یہ سوچ تمہاری ہوگی تو انشاءاللہ تعالی اللہ آسمان سے مدد کرنے کے لیے تیار ہے. ورنہ یاد رکھنا عزیزان محترم، تم کو نہیں معلوم ہے کہ کیا حالات چل رہے ہیں، اس لیے کہ تم کوئی ایکٹیویٹیز سوشل ایکٹیویٹیز میں تم نہیں رہتے، تمہارے تعلقات کسی اور سے نہیں رہتے، تم کسی اور اپنے بھائی کی دادرسی دوسری ریاست کے نہیں کر سکتے. اپنے مرغ مسلم کھا کر کے، اپنے بہترین کپڑے پہن کر کے، اپنے بیوی بچوں کی فکر کر کے، اپنے بچوں کو ڈگریاں دلانے کے تم جب سوچ رکھو گے تو وہی حالات ہوں گے جو اسپین کی سرزمین پر ہوئے تھے. یاد رکھنا اس تاریخ کو، ذہن میں بٹھانا اس تاریخ کو، زیادہ دور کی بات نہیں ہے، 700-800 سال پہلے کی بات ہے. اسپین کی سرزمین پر صحابہ کرام نے اسلام کا پرچم لہرایا. 600 سے 700 سال تک اسپین کی سرزمین پر اسلامی قانون چلتا رہا. اسپین کو توڑنے میں ہاتھ کس کا تھا؟ اسپین والے پسپا کیوں ہوئے؟ اسپین والے بے عزت کر کے اپنے ملک سے کیوں نکالے گئے؟ اللہ اکبر. جب یہ تاریخ پڑھتے ہیں ہم اور پلٹ کر امت کے ان حالات کو جب دیکھتے ہیں ہم تو کوئی فرق نہیں ہے دونوں کے اندر، کچھ فرق نہیں ہے دونوں کے اندر. یاد رکھنا اس بات کو. وہی حالات جو اسپین کی سرزمین پر تھے وہی حالات میرے اور آپ کی آج اس سرزمین پر پیدا کر دیے گئے. وہی سازشیں، وہی اسلام اور دین سے بے راہ روی چل رہا ہے. اسپین پر مسلمانوں کا قبضہ، مسلمان اسلامی پرچم کو لے کر اٹھے ہوئے، بہترین خوبصورت عالی شان مساجد کی تعمیر، ان مساجد سے اذانوں کی آوازیں بلند، ان مساجد میں توحید کا پرچم، ان مساجد میں اللہ کا ذکر، ان مساجد میں سجدے اور رکوع، ان مساجد میں قرآن کی تعلیم، ان مساجد سے اخلاقیات کی تعلیم، ان مساجد سے اللہ کون ہے اس کا جو نا پہچان بتائی جانا، یہ اللہ کے گھروں میں چل رہا تھا عزیزان محترم. لیکن دشمن کی سازشوں نے وہ چال چلی جس کا شکار سب سے پہلے میرے نوجوان ہوئے اس ملک میں رہنے والے. کیونکہ کسی قوم کو تباہ اگر کرنا ہو تو سب سے پہلے اس کی قوم کے اندر بے حیائی پھیلا دو، ان کے نوجوانوں کو بے راہ روی کا شکار بنا دو، ان کے نوجوان بہنوں کو بازاروں کی زینت بنا دو، تب جا کر کے اسلام خود بخود ہی تباہ ہوگا، مسلم قوم تباہ ہوگی، حالات خود بخود بگڑیں گے. یہ دشمن کو پتا ہے لیکن میری یہ قوم کو نہیں معلوم. اسپین کی سرزمین پر یہی ہوا کہ سب سے پہلے ناچ اور گانے کی مجلسیں سجائی گئی. اسپین کی سرزمین پر ناچ اور گانے کی مجلسیں سجائی گئی، اور پھر یہ ایسے تمہارے جیسے نوجوان اس کی طرف راغب ہونا شروع ہوئے. عورتوں کو، بچوں کو لنگا ناچ نچایا گیا، نوجوانوں کو راغب کیا گیا، اور یہ نوجوان نسل جو ہے تباہ ہوتی رہی.
मसाजिद वीरान होना शुरू हुए, ज़बानों से कलमे ज़िक्र ख़त्म होना शुरू हुआ, निगाहों से कुरानी तालीम ख़त्म होना शुरू हुई, बेराह रवी का शिकार हुई ये नौजवान कौम, और मेरी माँ बहनों के जिस्म से बुर्क़ों को खींच लिया गया, उनको बाज़ारों की ज़ीनत बना दिया गया। हर जगह मुसलमानों के साथ वो मामलतदारी हुई जिसका अंदाज़ा मैं और आप नहीं लगा सकते। लेकिन एक वक्त वो भी आ गया अजीज़ान मोहतरम कि स्पेन की सरजमीन से सबसे पहले मसाजिद को मक़फ़ल करने गया जाने लगा। मक़फ़ल से मुराद लॉक डालना की जो है अमल शुरू हुआ कि मसाजिद की ज़रूरत नहीं है, लोगों की तादाद भी तो नहीं है, कौन आते हैं नमाज पढ़ने के लिए, फजर में देखो तुम्हारी तादाद कितनी है, कौन आते हैं लोग इबादत के लिए, मस्जिदों को तुम इतनी आलीशान बड़ी बनाकर रखे हो, लिहाजा जिसमें पब्लिक ज़्यादा आती हो वो मसाजिद को खुली रख दी जाए, बाकी मसाजिद को जो है ना कुफल डाल दिया जाए। मुहिम शुरू हुई। आज क्या मिला है मेरे देश का? और किया है कभी? बैठ के सोचा है कभी? देखा है कभी? हालात तो यही पैदा किए जा रहे हैं। काशी और मिथिला की मसाजिद खतरे में पड़ी हुए हैं, तुमको कोई इसका एहसास नहीं। उत्तराखंड के 200 मसाजिद आज खतरे में पड़ी हुई हैं, तुमको कोई एहसास नहीं है। तुम फजर में मस्जिद को भरना ही छोड़ दिए, तुम आना ही छोड़ दिए, बिस्तर में सोना तुम्हारा मुकद्दर बना दिया गया। स्पेन की सरजमीन पर यही हालात पैदा हुए तो वहां से मुसलमानों को धक्के मार मार कर स्पेन की सरजमीन से बाहर कर दिया गया। या तो जो बचे कुचे मुसलमान थे उनसे यह कहा गया कि तुम यहां अगर रहना चाहते हो तो हमारे जो सोशल एक्टिविटीज है, हमारा जो तरीक़ेकार है, इसको लेकर अगर जिंदगी गुजारना चाहते हो तुम तो ये जिंदगी लेकर के तुम जो है स्पेन की सरजमीन पर रह सकते हो, वरना तुमको भी इस बात की इजाजत नहीं है। अल्लाह अकबर। एक आखिरी बात बताकर अपनी बात को खत्म करूंगा। जी रोता है दोस्त अंदर से, इसलिए कि हमारी तारीख कुछ और थी। हमारे ऐसे नौजवानों की बेराह रवी ने, मेरी माँ बहनों की इस्लाम से दूरी ने इस्लाम को तबाह बर्बाद कर दिया, कौमों को तबाह बर्बाद कर दिया, अल्लाह के घरों को मिस्मार करने पर मजबूर कर दिया। आज हालात तो ये है अजीज़ान मोहतरम कि स्पेन की सरजमीन से जब मुसलमान धीरे धीरे निकलना शुरू हुए तो मस्जिद के मीनारें उन्हें पुकारती रह गई कि तुम तो जा रहे हो ये अपनी जान बचाकर, फिर यहां से अजान कौन बुलंद करेगा? मस्जिद का मिंबर चीखता रह गया कि तुम यहां से जा तो रहे हो, ये भटके हुए इंसानियत को कौन सुधारेगा? ये मस्जिद के मुसल्ले पुकारने लगे कि कहां जा रहे हो मुसलमानों, इस मुल्क को छोड़कर तुम यहां से चले जाओगे तो फिर हम किसके हवाले तुम हमको जो है ना किए जा रहे हो। हुआ ये कि मुसलमान अपनी जान बचा धीरे धीरे कशा बकशा स्पेन की सरजमीन को छोड़ दिया और तलहा बे तकदीर स्पेन गैरों के हवाले हो गया, जालिमों के हवाले हो गया, दुश्मन के हवाले हो गया। और आज की तारीख मुझे और आपको ये बताती है कि कल तक जिस मस्जिद में अजानें हुआ करती थी, कल तक जिस मस्जिद में जुमा होता था, कल तक जिस मस्जिद में जो है ना नमाजें होती थी, कल तक जिस मस्जिद में कुरान पढ़ी जाती थी, आज उन मसाजिद को लेकर शराब के अड्डे बना दिए गए। क्या तुम चाहते हो कि वही हालात दोबारा मेरे और आपके साथ हो? क्या अब तुम चाहते हो कि वही हालात हमारे मुल्क में पैदा हो? क्या तुम चाहते हो कि ऐसी मसाजिद को लोग जो है ना लूट कर चले जाए? क्या तुम चाहते हो कि मसाजिद के अंदर जो है ना कोई जो है ना नंगा और फाहिशापन शुरू हो जाए? अगर तुम चाहते हो तो अल्लाह का कोई बिगड़ने वाला नहीं है, अल्लाह का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। बिगड़ेगा तो तुम्हारा बिगड़ेगा। जागो, कान जिंदा, नाक जिंदा, आंख जिंदा, पैर जिंदा, हाथ जिंदा, मैदा जिंदा, नफ्स जिंदा। इंसान के अंदर अगर मर चुका है तो उसका दिल मर चुका है। दिल अगर मर जाता है तुम सारे आज़ा को तुम जवान रख लो, जिंदा रख लो, कुछ होने वाला नहीं है। जब तक कि ये दिल तुम्हारा जिंदा रहेगा, तुम्हारे अंदर हौसला रहेगा, अकीदा रहेगा, ईमान रहेगा, ताकत रहेगी, रूहानी पावर रहेगा, हर हालात से मुकाबला करने का तुम्हारे अंदर जज्बा पैदा होगा। ये दिल को जिंदा करो। और आज मुसलमानों का दिल मर चुका है। आप देख लीजिए, किसी भी मरहले में देख लीजिए, ऊंचे इल्म वाले से लेकर बगैर इल्म वाले तक जरा जांच के देख लेना कि ये दिल जिंदा है या मुर्दा है, तो हर एक का दिल मुर्दा निकलेगा। इसको जिंदा करो, उठो, अपनी कमर में ताकत पैदा करो,
اپنے پنجڑیوں میں گد پیدا کرو، اپنے ٹخنوں میں وہ قوت پیدا کرو، اپنے دماغ میں وہ صلاحیت پیدا کرو، وہ اپنی آنکھوں میں وہ روشنی پیدا کرو، اپنے کانوں کو وہ تیز کرو، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر کر لو، پھر دیکھنا اللہ وحدہ لا شریک لہ آج بھی میری اور آپ کی مدد کے لیے تیار ہے۔ ایک آخری حدیث مجھے یاد آ گئی، اسے سنا کر میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی اور امتیوں کو بھیجا، نبی بھی آئے امتی بھی آئے، ہر نبی دنیا میں فوت ہوا اور چلا گیا، امتیں آئیں موت کے گھاٹ اتار دی گئی اور چلے گئے، کسی کی مدد نبی کے بعد اس کائنات میں نہیں ہوئی۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین بشارت دی اور خوشخبری دی، اس کو لے کر اپنے سینوں میں رکھو، اپنے دماغوں میں رکھو، اپنے عمل میں رکھو، اسے جانے مت دو دوستو کہ اللہ کی کتنی بڑی مدد آج امت محمدیہ کے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بدر میں اللہ نے مسلمانوں کی 1000 فرشتوں سے مدد فرمائی، مدد بھی اس قسم کے کہ سبحان اللہ جس کی سپہ سالاری جبرائیل علیہ السلام کر رہے تھے، اللہ کے نبی آسمان کی طرف نگاہوں کو اٹھائے اور دیکھتے کیا ہیں کہ سفید گھوڑوں کا لشکر ہے، سفید لباس پہنے ہوئے، سامنے جبرائیل سفید لباس سفید گھوڑے پر اپنے ہاتھ میں تلوار کو لیا ہوا اللہ کے حکم سے مسلمانوں کی مدد کے لیے بدر کے مقام پر آ رہا تھا۔ اللہ نے کامیابی دی۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میرے ساتھیوں، اے میرے جاننے اور ماننے والوں، اللہ وحدہ لا شریک لہ نے مجھے وہ منظر بتا دیا، خوش ہو جاؤ تم کہ یہ جو لشکر دنیا میں آیا ہے، جبرائیل آیا، جب تک دنیا میں نبوت رہے گی آتا رہے گا، نبوت ختم ہوگی جبرائیل کا آنا بند، لیکن اللہ وحدہ لا شریک لہ نے یہ 1000 کے فرشتوں کے لشکر کو حکم دیا ہے کہ اب دنیا میں نبوت نبی نہیں رہیں گے، ان کی نبوت والی باتیں رہیں گی، لیکن نبی کے امتی رہیں گے۔ جہاں کہیں میرے نبی کے امتوں پر پریشانی یا مصیبت آ جائے، وہ لوگ اگر تمہیں پکار لے اور اللہ کے حکم سے تمہاری مدد اگر یہ چاہے تو تم پر لازم ہے کہ میرے نبی کی امت کی مدد کرتے رہنا، اور قیامت تک وہ 1000 فرشتوں کا لشکر ہماری مدد کے لیے تیار ہے۔ لیکن کب ہوگا یہ؟ جمعے کو جمعہ مسجدوں کو بھرنے سے نہیں ہوگا، جمعرات کے دن شام میں یا جمعے کے دن صبح اٹھ کر کے جا کے حجام خانے میں بیٹھ کے داڑھیوں کو تراش لینے سے نہیں ہوگا، پینچوں کو ٹخنے کے نیچے لٹکانے سے نہیں ہوگا، کانوں میں ڈاٹا لگا کر جو ہے نا گانے سننے سے نہیں ہوگا، زبان کو جھوٹ بولنے سے نہیں ہوگا، بے نمازی بننے سے نہیں ہوگا۔ جمعے کو جمعہ آ کے اطمینان سے بیٹھ کے مسجدوں کو بھر کر باہر نکل کر سمجھ جانا کہ واہ کیا پبلک آتی بھائی، نعوذ باللہ من ذالک، یاذ باللہ، اگر تمہیں خواب خرگوش میں ہے تو پھر مدد بھی نہیں آئے گی تمہارے پاس، اس کے لیے آئے گی جو اپنے آپ کو فنا کر لیتا ہے، اس کے لیے آئے گی جو اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو اپناتا ہے۔ تو لہٰذا عزیزان محترم، آج کے جمعے کے خطبے کا عنوان بھی ہم نے یہی بنایا تھا کہ امت مسلمہ کی مجرمانہ خاموشی۔ ہر آدمی، ہر عالم کو آپ دیکھ لیجئے، میں کسی کے خلاف نہیں کہنا چاہتا، ہر عالم کو دیکھ لیجئے، ذاتیات پر بات آتی ہے تو سارے شہر کو اٹھا کر کھڑا کر دیں گے، امت کی بات آئے گی تو منہ پہ چپی لگا کر گھر میں بیٹھ جائیں گے۔ کس کا ڈر ہے بھائی تم کو؟ کس کا ڈر ہے تم کو؟ اللہ سے ڈرنے والی قوم کبھی یہ طاغوتی طاقتوں سے جو ڈرتی نہیں ہے، اللہ سے ڈرنے والی قوم یہ طاغوتی طاقتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتی ہے۔ اللہ سے ڈرنے والی قوم یہ طاغوت کو جب تک کچل نہیں دیتی اپنے بستر پر چین کی نیند سوتی نہیں ہے، اور یہ طاغوتی طاقت جب تک رہتی ہے یہ اپنے کھانے اور پینے میں بھی کمی کر لیتا ہے۔ جب تک یہ طاغوتی طاقت ختم نہیں ہوتی اللہ کا ذکر اپنی زبان سے ختم نہیں کرتا۔ یہ ہے
उम्मत मुस्लिमा की पहचान। ज़बान को दराज करो, ज़बान को उठाओ और बोलने की आदत डालो। सामने वाले को पता चले कि अभी एक इंसान जिंदा है। मुर्दा सिर्फ नहीं बोल सकता। मुर्दा बोल सकता है? कभी देखा है? नहीं है। मुर्दा नहीं बोल सकता। एक और मुर्दा होता है, वो भी नहीं बोल सकता। पस मुर्दा, आधा मुर्दा, जिसको वेंटिलेटर पर लगा दिया गया हो कि अब 2-4 घंटे में, एक दिन के अंदर इसकी मौत वाक़ई होने वाली हो। अब जाके उससे आप पूछ रहे हैं भाई बताओ कुछ वसीयत है, तो वो बात कर सकता क्या? नहीं कर सकता। तो तुम पस मुर्दा भी हो और मुर्दा भी हो, इसलिए कि तुम्हारी आवाज उठती नहीं, तुम्हारी आवाज निकलती नहीं, तुम्हारी आवाज गूंजती नहीं। तुमको ये समझा दिया गया कि अब तुम मुर्दा हो चुके हो मियाँ, मुर्दा नहीं बोल सकता। मुर्दे को खामोश रहना ही बेहतर है। अगर मुर्दा बोलना शुरू कर दे तो जो है जिंदों के अंदर खलबली मच जाती है। लिहाजा ये मुर्दापन छोड़िए, जिंदे होइए, नबी के उम्मती होने का इस सरजमीन को एहसास दिलाइए, इस मुल्क के रहने वालों को एहसास दिलाइए। कुरान के पढ़ने वाले भी मौजूद हैं, इस मुल्क के दूसरे मज़ाहिब के लोगों को एहसास दिलाइए और बताइए कि मेरे नबी के अखलाक हुस्ना क्या थे, मेरे नबी का तरीक़ेकार क्या था, मेरे नबी ने मुसीबतें कैसे झेली थी, मेरे नबी ने किस तरीके से इस्लाम के परचम को सरबुलंद रखा था, उनके बाद उनके जानने और मानने वालों ने इस्लाम को कैसे लेकर चला था। आज समझाने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है। अजीज़ान मोहतरम, आओ, उठो और आओ, इस्लाम के पास आओ। तुम्हारा हल कहीं और नहीं है, चौराहे पर तुम्हारा हल नहीं है। अल्लाह का दर, अल्लाह का घर तुम्हारे लिए जो है ना मसले का हल है। और तन्हाई में और जलवत और खलवत कहा जाता है, लोगों के दरमियान में रहो या अकेले रहो, अल्लाह का डर और खौफ अपने सीने में रखो। फिर देखना, जो अल्लाह से डरने वाला होता है, अल्लाह उसे दुनिया में सुरखरू बना देता है, उठाकर अल्लाह खड़ा कर देता है। आज वो काम, वो अमल, वो इल्म, वो तरीक़ा, वो उसूल मुझे चाहिए। तो आपसे आपका भाई फिर एक दफ़ा आखिरी में अर्ज़ कर रहा हो कि हर नौजवान के पास वक्त ज़रूर है, वक्त ज़रूर है। अब यहाँ पर जो जुमे में आने वाले लोग हैं, कोई यहीं आजू बाजू के तो नहीं है, दूर से आए ना, आप भी चल के तो आए, गाड़ी पे तो आए, इस्लाम के खातिर। क्या आप रोज 1 घंटा या 2 घंटे नहीं निकाल सकते? निकालो, वक्त है। आज ये समझने का वक्त है, सुधरने का वक्त है, बताने का वक्त है, समझाने का वक्त है। वरना याद रखना, अंधेरे में रास्ता तलाश करते रह जाओगे तो मंजिल तक नहीं पहुंचोगे। रोशनी ही तुमको जो है ना मंजिल तक पहुंचा सकती है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू हम सबको एक बनाए और नेक बनाए। अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू। ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे गफूर रहीम, ऐ मेरे पाक परवरदिगार, ये झूठी ज़बान से तुझसे इल्तिजा करते हैं मेरे गफूर रहीम, लेकिन हमें मालूम है कि हम नबी के उम्मती हैं, तो हमारी दुआओं को रायगा नहीं करेगा मेरे पाक परवरदिगार। या अल्लाह, हर जालिम का पंजा तूने मरोड़ दिया है। न नमरूद की नमरूदियत रही, ना फिरौन की फिरौनियत रही, ना शद्दाद की शद्दादियत रही, ना अबू जहल की जहालत रही, ना अबू लहल का माल रहा। या अल्लाह, तूने बड़े बड़े ताकतवरों को जो सरजमीन पर तेरे खिलाफ और तेरे जानने और मानने वालों के खिलाफ जो गर्दनें बुलंद की थी, अल्लाह तूने उनकी गर्दनों को जमीन पर डाल दिया। या अल्लाह, आज हम तुझसे बहुत ही कर्ब के हालात में दुआ कर रहे हैं मेरे पाक परवरदिगार, इस मुल्क को टूटने से बचा ले मेरे पाक परवरदिगार, इस मुल्क की मसाजिद को बचा ले मेरे अल्लाह, इस मुल्क के मदारिस को बचा ले अल्लाह, इस मुल्क के उलमाओं को बचा ले अल्लाह, इस मुल्क के हाफिज़ीन को बचा ले अल्लाह, इस मुल्क के अइम्मा को बचा ले अल्लाह, इस मुल्क के मुअज़्ज़िनीन को बचा ले अल्लाह, इस मुल्क के मदारिस को बचा ले, मसाजिद को बचा ले, हुफ़ाज़ को बचा ले मेरे पाक परवरदिगार। या अल्लाह, जो लड़कियां बेराहरवी का शिकार हो रही हैं, या अल्लाह, जो लड़कियां गैर मुस्लिमों के बिस्तरों की ज़ीनत बन रही हैं, या अल्लाह, ऐसे लड़कियों को ईमान की दौलत से मालामाल कर दे मेरे अल्लाह। बहकावे में आ रही है, बहकावे में आ रहे हैं, या अल्लाह इन्हें बचा ले मेरे पाक परवरदिगार। या अल्लाह, हमारे नौजवानों में वह हौसला इनायत फरमा, वह हौसला दे मेरे पाक परवरदिगार, वह हौसला दे मेरे गफूर रहीम जो मागाज़ और मुअव्विज़ के अंदर था मेरे पाक परवरदिगार। ऐसा हौसला हमारे नौजवानों में दे मेरे पाक परवरदिगार, जैसा अनस बिन मालिक के अंदर था अल्लाह। या अल्लाह, हमारे नौजवानों को वो अबाबिल बना दे अल्लाह, जो अब्राहा के लश्कर को तबाह बर्बाद कर दिए थे, ऐसे अबाबिल मेरे नौजवानों को बना दे अल्लाह। या अल्लाह, हमारी माओं को उम्मे सुलैम जैसी बना दे मेरे अल्लाह, हमारी माओं को खदीजा
خدیجہ الکبریٰ جیسی بنا دے اللہ، ہماری ماؤں کو ماں عائشہ جیسی بنا دے اللہ، یا اللہ ہماری بہنوں کو بی بی فاطمہ جیسی بنا دے میرے پاک پروردگار، یا اللہ حالات بدل رہے ہیں، حالات بگڑ رہے ہیں، یا اللہ ہمارے دلوں کو زندہ کر دے میرے اللہ، ہمارے دلوں کو زندہ کر دے میرے اللہ، ہمارے دلوں کو زندہ کر دے میرے اللہ۔ جس طرح سے ہم جمعے کے دن مسجدوں کو بھرتے ہیں ویسے ہی فجر کی نماز مسجدوں کو بھرنے والا بنا دے میرے پاک پروردگار، ایک دوسرے سے خندہ پیشانی اور خوش اخلاقی سے ملنے والا بنا دے میرے اللہ، ہمارے سینوں کو رنجشوں سے پاک کر دے میرے پاک پروردگار، حسد اور کینہ اور غیبت سے پاک کر دے میرے پاک پروردگار۔ یہ سر جھکے تو تیرے سامنے جھکے میرے اللہ، کسی اور کے سامنے اس سر کو جھکنے سے بچا لے اللہ، یہ ہاتھ پھیلے تو تیرے سامنے پھیلے میرے اللہ، کسی اور کے سامنے یہ ہاتھوں کو پھیلانے سے بچا لے میرے اللہ۔ یا اللہ میرے نوجوانوں کو دیندار بنا دے میرے اللہ، میرے نوجوانوں کو دیندار بنا دے میرے اللہ، میرے نوجوانوں کو دیندار بنا دے اللہ، اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہوئے جنت میں جانے والا بنا دے اللہ، اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے جنت میں جانے والا بنا دے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ تجھ کو تیرے تمام ناموں اور صفات کا واسطہ ہے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔